السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرموس چینل۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بن کر بھیجے گئے ہیں، کیونکہ آپ کا ذکر تمامی ابراہیمی ریلیجن یعنی تورات اور زبور کے اندر آپ کا نام احمد کے ساتھ پیشن گوئی کے ساتھ موجود ہے۔ مگر جو پادری اور ربی نسل تعلیمات کے اندر عدل بدل کر کے اپنی مرضی اور فائدے نکالتی ہے، وہ لوگ آج تک ہدایت سے محروم ہیں۔ مثال کے طور یہودی کی لے لے، آج بھی دیوار گریا دوسرے بار ہیکل سلیمانی میں بچ جانے والی دیوار کو مسلمان کو خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار پکارتی ہے۔ حکو منتقیم و خلو محمد دیم زید و دیو زرعی بنوت یروشلایم حکو منتقیم و خلو محمد 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 دیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیغمبر مانتی ہے، نہ ہی رسول، اور نہ ہی ان کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہے، تو آپ کا نام مبارک ان کی مقدس ترین دیوار کے سامنے یوں لینے پر مجبور کیوں ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو جاننا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آخر یقین کیوں نہیں رکھتی۔ دنیا کی پہلی علامتی کتاب تورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی قوم دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور ایک یہودا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے اندر لوگوں کے لیے پیغمبر بن کر بھیجے گئے، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہودا کی نسل سے آگے بڑھی، اور اسی کی نسبت ان کی قوم یہودی کہتے ہیں۔ یہی بنی اسرائیلی قوم چوزن آف گاڈ یعنی خدا کی لاڈلی امت کہتی ہے، اور انہیں اس چیز پر بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا کہ ہر ایک پیغمبر انہی کی نسل سے آیا اور قیامت تک انہی کی نسل سے آتا رہے گا، اور دنیا میں صرف یہی قوم اللہ کی چہیتی قوم ہے، اور یہی تکبر آج تک قائم ہے۔ اصل تکلیف انہیں جب پہنچی جب ان کی شریعت یا خدا کا پیغام کے اندر، جس میں یہودی علماء ظلم کرنے کے لیے قانون بنا کر رکھے، مگر اس چیز کو ہٹانے کے لیے ایک نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ یاد رکھیں، پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو نئی شریعت اور اللہ کا قانون اور اس کی کتاب کو معبوس ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں تو تمام پچھلی شریعت ختم ہو جاتی ہے، اور جو قوم نہ مانے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے، اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ پیغمبر وہ ہے جو ان کی تعلیمات کو پھر سے یاد دلاتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی انجیل مقدس لے کر آئے تو تورات ٹیمپرڈ فارم میں ردل بدل کے ساتھ وہ بھی منسوخ ہو گئی، اور تمام یہودی علماء کو اپنی شان و شوکت، اپنا رتبہ جانے لگا، وہ بھی ایک نوجوان کے آگے۔ تو لہٰذا یہ لوگ سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ اپنے رسول کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ شان و شوکت جاری رکھنے کے لیے یہ تورات کے اندر دجال کا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ یہ تقریباً آج سے 2000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ رسول کا انکار کیا تو اللہ کا عذاب ان پر یہ آیا کہ ان کی لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا، ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا، گھر فلسطین بھی چھین گئے، اور یہ دنیا میں اس طرح دربدر ہو گئے کہ آج تک کبھی اکٹھا نہیں ہو سکے۔ اب جا کر دنیا بھر کے اسرائیل آباد کیے جا رہے ہیں، پھر سے وہ ایک بار گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے، اپنے رتبے کو جاری رکھنے کے لیے ان کی خود کی مقدس کتاب کو اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں، جیسے کہ سانگ آف سلیمان۔ اس کا مطلب سب سے پیار کرنے والا۔ ظاہری طور پر یہ بات بہت لاجیکلی بھی لگتی ہے، لیکن ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم شخصیت نام کے ساتھ ہمیشہ ام کا الفاظ لگاتے ہیں۔ جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو یہودی خود محمدیم پڑھتے ہیں، جیسے یہ خود کے لیے لو الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے الوہیم پڑھتے ہیں،
لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد کا نام دوست یا پیار کا نہیں، باقاعدہ ایک محترم شخصیت کے بارے میں ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔